ICS اسٹوڈنٹ لیکچر نمبر 19 کا اگلا حصہ یہ، اور وہ پارٹ 2 ہے، اور یہ میں اردو کا دکھا رہی ہوں کہ انجمن امداد باہمی کوآپریٹو سوسائٹی کو کہتے ہیں۔ یہ پیج نمبر 237 پہ ہے۔ دیکھیں بالکل وہ جو ہم نے انگلش میں پڑھا، جمہوری طرز عمل ہے، اختیاری رکنیت ہے، اخلاقی اقدار کی بلندی ہے، پھر اس کی خصوصیات ہیں کوآپریٹو سوسائٹی کی، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ کے پاس جو آ جاتا ہے ٹاپک، وہ آ جائے گا مشترک سرمایہ کمپنی، ٹھیک ہے۔ مشترک سرمایہ کمپنی ہم کہتے ہیں جوائنٹ اسٹاک کمپنی کو۔ کئی افراد مل کر سرمایہ لگاتے ہیں اور کاروبار میں سے حاصل ہونے والا نفع میں سب شریک ہوتے ہیں۔ اس میں 7 کم از کم تعداد ہوتی ہے، اور اس کو شروع کرنے سے پہلے حکومت سے اجازت لینی پڑتی ہے۔ اس کا مقصد کتنا سرمایہ استعمال ہو رہا ہے، کتنے شیئرز کی مالیت ہے، وہ سب گورنمنٹ کو بتانا ہے۔ حصے داروں کی ذمہ داری لمیٹڈ ہوتی ہے، یعنی کہ لمیٹڈ لائبلٹی ہوتی ہے۔ کاروبار کا حصے داروں کے انتظام جو ہے نا، وہ حصے دار جس طرح وہ کوآپریٹو سوسائٹی میں کچھ لوگ جو ہیں، بہت سے لوگوں ممبر ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ ایک صدر بن جاتا ہے سوسائٹی کا، اور ایک مالی معاملات کیشیئر ہوتا ہے، ایک دوسرا ہوتا ہے لوگوں سے تعلقات یا پبلک ریلیشننگ، ایک چھوٹی سی آرگنائزیشن بنا لیتے ہیں، اور وہ ساری کمپنی کو کوآپریٹو سوسائٹی کو نگرانی کرتے ہیں۔ اسی طرح اس میں بھی حصے داروں کے منتخب نمائندے اسے کرتے ہیں۔ اگر کوئی حصے دار مر جائے، پاگل ہو جائے یا دیوالیہ ہو جائے تو اس کو کوئی اثر نہیں پڑتا۔ کمپنی کے ایسی جوائنٹ اسٹاک کمپنی کے حصے گورنمنٹس بھی خریدتی ہیں۔ اچھا، یہ جوائنٹ اسٹاک کمپنی جو ہے وہ منشوری کمپنی بھی ہو سکتی ہے، آئینی بھی اور رجسٹرڈ بھی۔ اور سرمایہ اکٹھا جب ایک دفعہ وہ اپنے آپ کو رجسٹر کرا لیتی ہے، اپنی ایک آبجیکٹیو یا منشور بنا لیتی ہے، اور گورنمنٹ کے پاس اپنے آپ کو رجسٹر کر سکتی ہے، تو پھر وہ لوگوں سے سرمایہ اکٹھا کر سکتی ہے۔ وہ اس طرح کہ بائی ایشو آف شیئرز، وہ کہتی ہے کہ آپ ہمارے شیئرز خریدیں ہماری کمپنی کے، تو ہم آپ کو جو پروفٹ ہے اس میں سے حصہ دیں گے۔ پھر ایک اور ہوتا ہے، یہ شیئرز کی تو نہیں ہوتے، لیکن اسے ہم ڈیبینچرز کہتے ہیں۔ یہ اس کو اردو میں تمسکات کہا گیا، اور آپ اس کو اسی طرح یاد کر لیں۔ ڈیبینچرز کے ذریعے بھی وہ ڈیبینچرز کو فروخت کرتے ہیں پبلک کو، تو وہ لوگ لے لیتے ہیں، تو وہ پیسہ ان کے پاس جمع ہو جاتا ہے۔ پھر انکارپوریٹنگ سیونگز، پھر وہ پیسے کیسے جمع کرتے ہیں کہ جب ان کو جوائنٹ اسٹاک کمپنی کو کارپوریٹ پروفٹس ملتے ہیں، جیسے فرض کیجیے 100 روپے ملیں، تو یہ اپنے سارے پروفٹ کو سارے شیئر ہولڈرز میں نہیں بانٹ دیں گے، بلکہ کچھ پروفٹس کو وہ سائڈ پر رکھ لیں گے، جس کو انکارپوریٹ سیونگ کہیں گے، اور وہ اس صورتحال کے لیے رکھیں گے کہ اگر کوئی کمپنی کو ناگہانی حادثہ یا کوئی اچانک پیسوں کی ضرورت پڑتی ہے، تو وہ سیونگز انہیں کام آتی ہیں۔ کمپنی کا انتظام جو ہوتا ہے، وہ تمام حصے دار اس کے مالک ہوتے ہیں، لیکن انتظام چلانے کے لیے چند ڈائریکٹرز چن لیے جاتے ہیں، جنہیں بورڈ آف گورنرز یا بورڈ آف ڈائریکٹرز کہا جاتا ہے۔ یہی سارا انتظام، پالیسی سب کچھ چلاتے ہیں۔ ڈائریکٹرز اپنی مرضی سے تنخواہ دار، مینیجر اور دوسرا عملہ بھی رکھ سکتے ہیں۔ بہت بڑی جوائنٹ اسٹاک کمپنی ہے، تو اس میں وہ مینیجر اور دوسرے کلرکس، کیشیئرز ہر کوئی رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ اس کی خصوصیات آپ نے دیکھنی ہے، تو اس کے لیے آپ دیکھیے کہ انگلش کی بک میں لکھا ہے کیریکٹرسٹکس آف کمپنی۔ یہ سیپریٹ اینٹیٹی ہوتی ہے۔ شیئر ہولڈرز جو ہیں آف دا کمپنی، دین ہی کین ٹیک ایکشن اگینسٹ کمپنی، ناٹ اگینسٹ دیٹ ہولڈر، یعنی کہ ہر شخص جو اس کا حصے دار ہے، اگر اس سے کسی کو کوئی پرابلم ہوا ہے تو وہ کمپنی کے خلاف کیس کرے گا، اس شخص کسی کے شیئر ہولڈر کے خلاف نہیں کرے گا۔ شیئر ہولڈر کے خلاف کیا ہی نہیں جا سکتا۔ بہت زیادہ شیئر ہولڈرز ہوتے ہیں اس میں، 7 کم از کم ہیں، اور 2 سے 50 تک ہو سکتے ہیں۔ ایشو آف شیئرز،
شیئرز جو ہیں وہ جنرل پبلک کو بیچے جاتے ہیں، لیکن پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیاں جو ہوتی ہیں وہ نہیں بیچ سکتی. پبلک لمیٹڈ کمپنیاں جو اسٹاک ایکسچینج میں رجسٹر ہوتی ہیں وہی اپنے شیئرز فروخت کر کے سرمایہ اکٹھا کر سکتی ہیں. پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیاں جو اپنے آپ کو اسٹاک ایکسچینج میں رجسٹر نہیں کراتی تو وہاں وہ اپنے شیئرز فروخت کر کے سرمایہ اکٹھا نہیں کر سکتی. شیئرز کین بی ٹرانسفر، شیئرز جو ہیں آپ ٹرانسفر کر سکتے ہیں، بیچ سکتے ہیں، خرید سکتے ہیں. لمیٹڈ لائبلٹی، اب ہر شیئر ہولڈر اپنے ہی شیئر کا ذمہ دار ہے اور وہ باقی سارے کے اپنی جو ہے کمپنی کے ذمہ داریاں ان سے اس کو کوئی نہیں ہے. کین پرچیز پراپرٹی کین بی پرچیزڈ آن دا کمپنی کے نام پر خریدی جا سکتی ہے اور کمپنی کے نام پر ہی اس کے ایگریمنٹ بنایا جاتا ہے، معاہدہ کیا جاتا ہے. نو چینج ان ٹائپ آف بزنس، کمپنی جو ہے نا وہ بزنس نہیں چینج کر سکتی گورنمنٹ کو بتائے بغیر. ٹھیک ہے، آپ نے بنائی ہے کہ ایک کمپنی بنائی ہے جوائنٹ اسٹاک جو کہ ایگریکلچر یا پھر سمجھیں کہ سویا بین آئل یا سویا سیڈز کی کاشت کو فروغ دینے کے لیے بنائی ہے آپ نے، لیکن آپ درمیان میں سوچتے ہیں کہ اس سے زیادہ اچھا تو اولیو کا کاروبار ہے، زیتون کا، تو آپ اس کو خود ہی بخود نہیں چلے جائیں گے، آپ تو گورنمنٹ کو بتائیں گے اور اپنا چینج کریں گے جو پروسیس ہے اس کے طریقے سے. پرماننٹ باڈی ہوتی ہے کمپنی، ڈیزالو کی ناٹ بی ڈیزالو، کوئی بھی اسٹیک ہولڈر مر جائے یا پاگل ہو جائے یا بینک کرپٹ ہو جائے تو بزنس چلتا رہتا ہے. اسٹیٹ انٹرپرائزز، دوز بزنس آرگنائزیشن رن بائی دا اسٹیٹ اتھارٹیز فار دا جنرل ویلفیئر. حکومت بھی بہت ساری انٹرپرائزز یا جوائنٹ اسٹاک کمپنیاں ان کے پاس ہوتی ہیں جو کہ لوگوں کے ویلفیئر کے لیے ہوتی ہیں. یہ کیونکہ یہ اس میں ہوتی ہیں جس میں کہ بہت بہت بڑے بڑے پیمانے پر ان پٹ کاسٹ ہوتی ہے اور بہت زیادہ فائنینس چاہیے ہوتا ہے. جیسے ریلوے کا منصوبہ پرائیویٹ پارٹیاں نہیں بنا سکتی، روڈز، بریجز، اسٹیل ملز، ڈیمز، یہ پاکستان کی گورنمنٹ کے پاس ہی اتنا پیسہ ہوتا ہے، کسی بھی گورنمنٹ کے پاس ہی اتنا پیسہ ہوتا ہے یا صوبائی کے پاس پیسہ ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کے پروجیکٹس کو بنا سکیں، تو ان کی بھی اسٹیٹ انٹرپرائزز ہوتی ہیں. اب آپ کے پاس ٹاپک آ رہا ہے، اس کے بعد یہ چیپٹر ختم ہو جائے گا کہ امپورٹنس آف فیکٹر پروڈکشن. دیکھیے ریلیٹیو امپورٹنس ایک دوسرے کی نسبت کیا امپورٹنس ہے، کیا آپ لینڈ کو زیادہ امپورٹنٹ سمجھیں گے، لیبر کو، انٹرپرینور کو، کیپٹل کو. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ کلاسیکل اکانومسٹ جو ہے نا انہوں نے لینڈ اور لیبر کو کہا کہ دونوں بیسک فیکٹر ہیں اور جو آرگنائزیشن اور کیپٹل ہے نا وہ ثانوی ہیں. ٹھیک ہے، بیسک کام یہی کرتے ہیں، وہ ہیومن ایفرٹ پہ سب سے زیادہ کرتے ہیں. لیکن آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ ٹیکنیکل نو ہاؤ اور سائنٹیفک ایڈوانسمنٹ کی وجہ سے بہت کمپلیکس ہو گیا پروڈکشن کا پروسیس، مشینوں کی وجہ سے کیپٹل نے بہت زیادہ جگہ بنائی ہے. اور پھر آگے ہم دیکھتے ہیں سٹیجز آف ایوولوشن کہ ارتقاء کیسا ہوا اکنامک لائف کا. شروع میں آپ کو پتہ ہے کیو مین ہوتے تھے، وہ ہنٹنگ پہ گزارا کرتے تھے، پھر انسان نے آہستہ آہستہ تھوڑے بہت اوزار بنانے سیکھے اور فصلیں اگانی سیکھیں، پھر انہوں نے چھوٹی چھوٹی کاروبار شروع کیے، بستیاں بنانی شروع کی. پہلے قبیلوں کی شکل میں ہی رہتے تھے، کوئی ذرائع آمد و رفت نہیں ہوتے تھے، کوئی کمیونیکیشن نہیں ہوتی تھی. تو اس وقت جو تھی نا لینڈ اور لیبر ہی سب سے زیادہ امپورٹنٹ تھی. لیکن جیسے 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 ایڈوانسمنٹ ہوتی گئی تو کیپٹل نے جگہ بنانی شروع کر دی، مشینوں کی شکل میں، روڈز کی شکل میں، ڈیمز، ان سب کی شکل میں. پھر جب ٹیکنیکل نو ہاؤ اور یہ آرگنائزیشن کی امپورٹنس جیسے جیسے آگے اکنامک لائف بڑھی تو اس آرگنائزیشن کی امپورٹنس اتنی زیادہ ہوگی پھر کہ کیپٹل، لینڈ، لیبر کچھ بھی نہیں کر سکتے اگر ان کا انتظام اچھا نہ ہو، یعنی انٹرپرینور اچھے نہ ہو، آرگنائزیشن اچھی نہ ہو. تو یہ سوسائٹی کی ساتھ ساتھ بڑے ہیں. ٹھیک ہے، اور ان کی امپورٹنس یہ بھی ہے کہ وہ کس اکنامک، چلیں ختم ہو گیا ٹائم، اوکے.